بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر الأقلية وأفاد برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آلہ واصحابہ التابعین للحجج والبینات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کا جو فاعل ہے وہ مصنف ہے. مصنف نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود. تو مصنف نے اپنی کتاب بسم اللہ سے الحمدللہ سے شروع کی. اس بارے میں گفتگو عمومی طور پہ ہوتی بھی رہتی ہے اور خود اس شرح جو ہے قطبی اس کی ابتدا میں ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ آپ منع کریں مزید کی بات جو آتی ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان والا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب کہنا الذی ابدع ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے ابداع، ایک ہے انشاء، ایک ہے تکوین، ایک ہے احداث. ٹھیک ہے. فلاسفہ کے نزدیک، مناطقہ کے نزدیک ان کے معنی کیا ہیں؟ ذہن میں رکھیں ابداع اور انشاء ہم معنی ہے. ابداع اور انشاء کے مقابلے تکوین اور احداث فلاسفہ کی اصطلاح کے مطابق. تکوین کیا ہے؟ تکوین ہے ایجاد جبکہ مسبوق بے مادہ ہو، اور احداث ہے ایجاد مسبوق بالزمان. ابداع اور انشاء کیا ہے؟ ایجاد غیر مسبوق بالمادہ، غیر مسبوق بالزمان. بات سمجھے نہیں؟ یہ ہے ابداع. ابداع ہے ایجاد غیر مسبوق بالمادہ، غیر مسبوق بالزمان. اس ابداع اور انشاء کے مقابلے میں ہے تکوین اور احداث. ان کی اصطلاح کے مطابق، فلاسفہ کی اصطلاح کے مطابق تکوین کیا ہے؟ ایجاد مسبوق بالمادہ، اور احداث ہے ایجاد مسبوق بالزمان. بات سمجھے؟ یعنی ابداع کا مطلب کیا ہو گیا؟ ابداع کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس چیز کو بنایا وہ نہ اس سے پہلے اس کا کوئی مادہ تھا، نہ اس سے پہلے وقت گزرا، یعنی وہ قدیم ہے. جب وہ غیر مسبوق بالزمان ہوگی وہ چیز وہ قدیم ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نا؟ لہٰذا وہ قدیم ہے. ابداع جس کو کہہ رہے ہیں، ابداع جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اصطلاح فلاسفہ کے مطابق اس کو قدیم کہہ رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. بدیع السماوات والارض، یہاں پر جو ابداع ہے وہ اہل شرع کے نزدیک یعنی غیر مسبوق بالمادہ ہونا. انہوں نے کہا ابداع ہے غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالزمان. ٹھیک ہے. جو کہ یہ فلاسفہ عالم کے قدم کے قائل ہیں. اس طرح کا ابدع نظام الوجود. بات پہ توجہ رکھو. ابدع نظام الوجود، نظام وجود کا ابداع فرمایا. یعنی یہ نظام وجود جو بنایا اللہ رب العالمین نے، نہ اس سے پہلے مادہ نہ اس سے پہلے زمان، یعنی یہ قدیم ہے. یہ قدیم ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. ابداع میں اس بات پر اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہماری یہ فکر نہیں ہے اہل اسلام کی، اہل سنت کی. عالم قدیم نہیں ہے، جمیع ما سوی اللہ حادث ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ابن تیمیہ اس کی وہ عالم کے قدم نوی کا قائل ہے. اس کی بڑی دلالات ہیں، بہت گمراہی ہیں اس کی، ابن تیمیہ کی. ٹھیک ہے نا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید
یہ وہ 11ویں 12ویں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ مسائل صفات میں اس کے اختلافات ہیں. اختلافات کے وہ مطلب مجسمہ کے قریب ترین ہے، مشبہہ کے قریب ترین ہے. عالم کی قدم نوی کا قائل ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، تو جس طرح فلاسفہ عالم کے قدم کے قائل ہیں، وہ بھی عالم کے قدم کا قائل ہے. جی باقی اہل اسلام جو ہیں وہ عالم کے حدوث کے قائل ہیں. جی کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کان اللہ ولم یکن شیء معہ. رب تھا اور رب کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ حادث ہے. جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی تو فکر اسلامی یہ ہے. ابن تیمیہ کی سوچیے کہ عالم قدیم ہے، قدم نبی کا قائل ہے. یہ فلاسفہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ عالم قدیم ہے، قدم نبی کے قدم کے قائل ہیں. تو ابدع میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایجاد غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالزمان. جی اتنی بات سمجھی نہیں جی سمجھی؟ تو نظام وجود کو اللہ رب العالمین نے بنایا، نہ اس سے پہلے اس وجود کا کوئی مادہ تھا، نہ اس سے پہلے گزرا زمانہ گزرا. تو لہٰذا یہ نظام وجود کیا ہے؟ وہ قدیم ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی یہ ابدا کے معنی آپ کو بتا دیں. جی نظام وجود سمجھ لیں، پھر ایک اعتراض اور اس کا جواب. جی نظام وجود کیا ہے؟ نظام ٹھیک ہے. مطلب نظم کس کو بولتے ہیں؟ موتیوں کو لڑی میں پرو دینا. جی تو اب وجود ایک نظام ہے، لڑی میں ایک پرویا ہوا جیسے ہار ہے. تو اصل میں فلاسفہ کی کیا رائے ہے، فلاسفہ کی کیا سوچ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بنایا جوہر عقلی ابداعی کو. ایک ہے جوہر عقلی ابداعی، ایک ہے جوہر عقلی احداثی. جی جوہر عقلی ابداعی یہ ان کے نزدیک عقل اول کو کہا جاتا ہے. جی جوہر عقلی احداثی یہ ان کے نزدیک نفس ناطقہ انسانیہ کو کہا جاتا ہے. جی سمجھے؟ تو جوہر عقلی ابداعی کو بنایا عقل اول کو. یہاں پر وجود غایت علو اور کمال میں تھا. عقل اول، ثانی، ثالث، رابع، یوں سلسلہ چلا. سمجھے؟ 10 عقلیں، 9 فلک. ذہن میں رکھنا. ذات والی عز اسمہ سے جوہر عقلی ابداعی یعنی عقل اول کا صدور ہوا. عقل اول سے فلک اول عقل ثانی، عقل ثانی سے فلک ثانی عقل ثالث، عقل ثالث سے فلک ثالث عقل رابع، عقل رابع سے فلک رابع عقل خامس، عقل خامس سے فلک خامس عقل سادس، پھر فلک سادس عقل سابع، فلک سابع عقل ثامن، فلک ثامن عقل تاسع، اور فلک تاسع عقل عاشر. 10 عقلیں ہوں. تو وجود غایت علو میں تھا جب جوہر عقلی ابدائی اس کا ابداع فرمایا. وہاں سے وجود جو ہے وہ اس میں کیا ہوا؟ وہ نزول شروع ہوا، یہاں تک کہ حیولہ عناصر پہ سلسلہ پہنچ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے دوبارہ نظام، یہ دوبارہ عروج ہوا وجود کا، اور یہ بلند ہوتے ہوتے یہ جوہر عقلی احداثی تک عروج کر گیا. جی تو یہ ایک لڑی کی مانند بن گئی. جوہر عقلی ابدائی سے غایت علو سے نزول، اور پھر نزول سے عروج. یہ نظام وجود جس کو یہ نظام وجود کہہ رہے ہیں. یہ سلسلہ ان کی اس طرح فلاسفہ کی اصطلاح کے مطابق. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نظام وجود جو معنی کرتے ہیں فلاسفہ وہ بات ذہن میں آئی. نظام وجود جوہر عقلی ابدائی سے شروع ہو کر جوہر عقلی احداثی تھا، غایت علو سے پھر نزول پھر صعود. ٹھیک ہے نا؟ اس کو نظام وجود کا نام دیتے ہیں. اتنی بات آ گئی. لیکن سوال یہ ہے، نظام وجود تو سمجھ آیا نا؟ سوال یہ ہے کہ کہا ابدع نظام الوجود، نظام وجود کا ابداع فرمایا. فلاسفہ
عالم کے قدم کے قائل ضرور ہیں، لیکن جب جور عقلی احداثی کو لا رہے ہیں تو یہ قدیم کہاں سے آ گیا؟ جی بات سمجھے؟ جی۔ جور عقلی احداثی تک پہنچ گئے جی تو اس میں قدم سے کہاں آ گیا؟ جی پوری کائنات کو تو وہ قدیم نہیں مانتے نا، جی جی کائنات کے ہر ذرے ذرے کو قدیم نہیں مانتے. تو ابدا نظام الوجود میں تو ہر شے آ گئی، اس کے وہ قائل نہیں ہے، جی تو پھر کیسے اس کو ابدا کہا؟ جی جی اعتراض بنا نہیں. جی ٹھیک، عالم قدیم مانتے ہیں لیکن عالم کے ہر ذرے کو قدیم نہیں مانتے. جی نظام الوجود میں ہر ذرہ آ گیا جی تو ہر ذرے کو ابدا کیسے کہہ دیا؟ جی اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ذرے کو قدیم اس لحاظ سے کہا بھائی مجموع کے ابدا نظام الوجود، مجموع جو ہے وہ قدیم ہے، جی کل واحد کو قدیم نہیں کہا. جی تو یہاں پر ابدا کی جو ابدا کے ساتھ تعلق ہے نظام الوجود کا بطور مجموع کے ہے، بطور مجموع کے یہ مبدا ہے، جی بطور کل واحد کے نہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی ابدا بھی آ گیا، نظام الوجود بھی آ گیا اور اعتراض کا جواب بھی آ گیا. جی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے لیے. جس نے جس اب نے ان کی اصطلاح کے مطابق جو معنی ہوں گے جی بغیر بغیر مسبوقیت مادہ و زمان کے مسبوقیت مادہ و زمان کے بنایا بنایا نظام وجود کو نظام وجود کو اور اختراع فرمایا. اور اختراع فرمایا. اختراع بھی یہ کہ بغیر مسبوقیت مادہ کے، جی ٹھیک ہے نا، اشیاء کی ماہیات کو، اشیاء کی ماہیات کو ماہیات الاشیاء، ماہیات جمع ماہیت کی، ما بہی شے ہوا جی ما بہی شے ہوا، ٹھیک ہے نا. جی شے کی وہ حیثیت جس میں شے ہے، جی اس پہ تحقق بھی ملحوظ نہیں ہے، تشخص بھی ملحوظ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا. تو اب شے کی ماہیات کا اختراع فرمایا کیا؟ کہا بے مقتضى الجود، بے مقتضى الجود. ذہن میں رکھے کہ افادۃ ما ینبغی لمن ینبغی لا لغرض ولا لعوض. جس شخص کے لیے جو چیز لائق ہے اس کو بغیر غرض و عوض کے دے دینا، یہ جود. جی لیکن ذہن میں رکھیں جب جود صفت باری تعالیٰ لاؤ گے تو اب وہ افادہ نہیں، اس افادہ کا مبدا، جی مبدا وہ افادت ما ینبغی لمن ینبغی لا لغرض ولا لعوض، جی ٹھیک ہے نا. جی. تو اللہ رب العالمین نے چیزوں کو بنایا نہ کسی غرض سے نہ کسی بدلے کے لیے. جی بندوں نے کیا دینا ہے اللہ کو؟ جی واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم کیا دو گے؟ سمجھے بات کو؟ جی. نہ عوض ہے نہ غرض ہے، اس کے افعال جو معلل بالاغراض نہیں ہے. جی بات آئی ذہن میں؟ جی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پھر ساری ماہیات جو بنی ہے بے مقتضى الجود بنی ہے. جی یہ جود کا تقاضا ہے، ان لوگوں سے مخلوق سے کچھ لینے کے لیے نہیں بنی. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جی. یہ مطلب بے مقتضى الجود. جی اختراع ماہیات الاشیاء بے مقتضى الجود، یعنی لا لغرض ولا لعوض، ٹھیک ہو گیا. جی. اور اختراع فرمایا اور اختراع فرمایا اشیاء کی ماہیات کا اشیاء کی ماہیات جود کا کے مقتضا سے. مقتضا سے. پھر کہا وَأَنشَأَ بِقُدْرَتِهِ أَنْوَاعَ الْجَوَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ. جواہر عقلیہ ذہن میں رکھنا، یہ عقول اشرا ان کو جواہر عقلیہ کہا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا عقل اول ثانی ثالث جی رابع، جی یہ بھی ان کی اپنی ایک موج مستی ہے فلاسفہ کی. جی ہاں، یہ ان کے گمراہ کن نظریات ہے فلاسفہ کی، بات ذہن میں رکھنا. تو ہمارے متکلمین نے ان کے نظریات کو اس لیے نہیں ذکر کیا کہ ان کی درستی کے لیے، ان کے نظریات کو اس لیے ذکر کیا تاکہ سمجھ کے ان کا رد کیا جا سکے. یہ بات ذہن میں رکھیں، جی ٹھیک ہے. تو کہا انشاء کے معنی میں نے آپ کو بتا دی، انشاء اور ابدا کے معنی ایک ہو گئے جی ان کی اصطلاح کے مطابق. جی انواع الجواہر العقلیہ، جواہر عقلیہ سے مراد ہے وہ عقول اشرا ہے، 10 عقلیں، جی چونکہ جوہر ہے اس لیے انہیں جواہر عقلیہ کہا. جی ذہن میں رکھیں ان میں سے ہر ایک مستقل نوع کی حیثیت رکھتا ہے، ایک فرد میں منحصر ہے. جیسے انسان ہے نا، مستقل نوع ہے، یہ نوع ہے، اس کے تحت افراد کثیرہ ہیں. فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہر عقل ایک نوع ہے، جی ہر عقل الگ نوع ہے. عقل اول الگ نوع ہے، ثانی الگ، ثالث الگ، رابع الگ، عاشر تک، عقل عاشر تک ہر الگ نوع ہے. ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے، ہر نوع ایک فرد میں منحصر ہے. جی سمجھے بات کو؟ تو جواہر عقلیہ آپ کو بتایا اور ان کے انواع کے انواع یہی ہیں، ان میں سے ہر ایک عقل مستقل نوع ہے. جی وجہ ہے جی اس کے بعد یہ عقلوں کا جو کردار مانتے ہیں نا،
مثلا عقل عاشر کو لے لیں، عقل عاشر کو لے لیں، بھئی عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے عقل عاشر کا اس میں دخل ہے، دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی صادر ہو رہا ہے اس میں عقل عاشر کا دخل ہے۔ تو اب عقل عاشر کو معمولی چیز تو نہ ہوئی کہ پورے جہان کا سسٹم جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے ان کی اصطلاح کے مطابق، تو پورے جہان کا سسٹم جس کے ساتھ جڑا ہوا وہ معمولی چیز ہے جی۔ تو جس نے اسے بنایا، اسے کا انشاء بقدرت ہی، یہ مظہر قدرت ہے، یہ رب کریم جل وعلا کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ یہ عقلیں بنائیں، ان میں سے ایک عقل کو لے لو تو پوری زمین کا جو سسٹم ہے اس سے تعلق رکھ رہا ہے، ان کی اصطلاح بات سمجھے نہیں؟ اس کا انشاء بقدرت ہی، یہاں پر جو بقدرت ہی ہے اس پہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جوار عقلیہ کے انواع کو بنانا معمولی بات نہیں ہے، یہ رب کریم جل وعلا کی قدرت تامہ کا مظہر ہے، سمجھے ہو؟ اور انشاء فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے جوار عقلیہ کی انواع کو افادا برحمتہ محرکات الاجرام الفلکیہ، اجرام جمع جرم کی، جرم اور جسم ہم وزن اور ہم معنی، لیکن ذہن میں رکھیں کہ جسم کا اطلاق اجسام جو سفلیہ ہیں ان پر بکثرت ہے، اور اجرام کا جو اطلاق ہے وہ اجرام فلکیہ پر بکثرت ہے، معنی اور لفظ وزن دونوں کے ایک جیسے جرم اور جسم کے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ہوتا ہے عرفی تخصیص، عرفی طور پر جسم کا اطلاق عمومی طور پر جو ہے وہ اجسام سفلیہ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ان پر اطلاق کیا جاتا ہے، اور اجرام کا اطلاق جو اجرام فلکیہ پر اس کا اطلاق زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اجرام فلکیہ سے مراد افلاک تسعہ ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کا اجرام فلکیہ کے جو محرکات ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان محرکات کا فیضان فرمایا، بات پہ توجہ دیں۔ ان کی نظر میں آسمان گھومتا ہے تو زمانے میں تغیر تبدل پیدا ہوتا ہے، زمانے میں جو تغیر ہے، کسی کو رزق مل رہا ہے، کسی کو جناب اولاد مل رہی ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے، اس میں آسمان کے گھومنے کا دخل ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک اس آسمان کی جو حرکت ہے اس کا دخل ہے نظام عالم سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو فلک عقل عاشر ہے، یہ نظام زمین کا اس سے تعلق ہے، اس کا پورا نظام ارض جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح نظام ارض جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ وہ آسمان کی حرکت کے ساتھ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آسمان کی حرکت کے ساتھ جب یہ نظام جڑا ہوا ہے تو آپ غور کریں کہ یہ پھر رب کی رحمت نہ ہوگی، زندگیاں مل رہی ہیں، اولادیں مل رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس میں رحمت الہی کو دخل ہوا نہ ہوا، یہ رب کریم کی رحمت کریم کاملہ ہے، بات سمجھے؟ اس نے کہا کہ افاد برحمت ہی، یہ سارے کا سارا اس کی رحمت کا فیضان ہے۔ مطلب یہ کہ جو افلاک حرکت میں آ رہے ہیں اس سے نظام عالم میں بہتری آ رہی ہے، تو افلاک کے محرکات تو رب نے پیدا کی، تو پھر یہ فیضان اس کا ہے، جسے کہا کہ وفاد برحمت ہی محرکات الاجرام الفلکیہ، اجرام فلکیہ کے محرکات یہ رب کی رحمت کا فیضان ہے، بات سمجھے نہیں؟ اور افادہ فرمایا اپنے رحمت سے اجرام فلکیہ کے محرکات کا، یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی کہ کائنات میں جس کو جو ملتا ہے ملے گا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے سے، آپ کے واسطہ سے، آپ کے وسیلہ سے، اس پہ مفصل گفتگو گزر چکی ہے، اس لیے میں دوبارہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے پہلے حمد و ثنا کی، اور اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نفوس قدسیہ ان پر درود پیش کر رہے ہیں، اور صلاۃ ہو اوپر نفوس قدسیہ والوں کے، ذوات الانفس القدسیہ، ذہن میں رکھیں نفس قدسی کیا ہے؟ نفس قدسی یہ ہے جس کے لیے جمیع ما یمکن للنوع، جمیع ما یمکن للنوع
وہ دفعتن واحدتن یا قریبا من دفعتن واحدتن اس کی تحصیل جس کے لیے ممکن ہو. جی جس نفس کے لیے ان کی اصطلاح بتا رہا ہوں فلاسفہ کی. جی فلاسفہ کی نظر میں نفس قدسی کیا ہے؟ نفس قدسی یہ ہے کہ جمیع ما یمکن للنو، جمیع ما یمکن للنو وہ دفعتن یا قریبا من دفعتن جس کے لیے اس کی تحصیل ممکن ہو وہ نفس قدسی ہے. جی اور علی وجہ یقینی یہ ایک ہے نظر و فکر کے ساتھ شے کا حصول، ایک ہے حدس کے ذریعے شے کا حصول علم کا. حدس سین والا تھا والا نہیں، ٹھیک ہے. جی تو جو حرکات تدریجیہ ہیں، مطالب سے مبادی، مبادی سے مطالب سے تدریجن جو حرکت ہے یہ نظر و فکر ہے. جی دفعتن واحدتن جو حرکت ہے یہ حدس ہے. جی حدس کا سب سے عالی جو درجہ ہے نا وہ یہ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. جی کیا کہ ما جمیع ما یمکن للنو، جمیع ما یمکن للنو جس کے لیے اس کی تحصیل دفعتن واحدتن یا قریبا من دفعتن واحدتن علی وجہ یقینی تحصیل ممکن ہو وہ نفس قدسیہ ہے. جی جی اور یہ حدس کا سب سے عالی درجہ ہے. جی اس میں اشارہ کر دیا یہ نفوذ قدسیہ ہیں. جمیع ما یمکن للنو ان کے لیے کیا ہے؟ دفعتن واحدتن علی وجہ یقینی ان کے لیے حصول ممکن ہے. جی تو پھر ان کی اب لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں بھائی جناب والا فلاں انبیاء کرام فلاں جانتے فلاں نہیں جانتے، جی اللہ رب العالمین نبیوں کو بہت کچھ دیا ہے. جمیع ما یمکن للنو نفوذ قدسیہ کی بات کریں جی تو پھر نفوذ قدسیہ تو انبیاء کرام کے علاوہ اولیاء بھی ہوتے ہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ تو اولیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دی ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اصطلاح چونکہ فلاسفہ کی ہے اور فلاسفہ کی بات علیہ السلام پر حجت نہیں ہے. بل میں نے آپ کو بتا دی کہ نفس قدسی سے کیا مراد ہے. جی اچھا یہ بھی سمجھیں کہ ان کو یہ چیز کیوں حاصل ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ قدورات وہ جتنا جواہر عقلیہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، دور عقلی ابتدائی کے جتنا ان کو جواہر عقلیہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا بدن میں ان کے نفوس میں عروج آتا ہے، علوم منکشف ہوتے جاتے ہیں. جی اس لیے کیا کہا منزہ ہیں قدرات انسیہ سے، خاص بالخصوص ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیتوں اور معجزات آیتیں عام ہیں، معجزات ان میں سے خاص تخصیص بعد استعمال. جی سمجھے بات کو. اور آپ علیہ وآلہ السلام کی آل پاک اور صحابہ کے جو پیروی کرنے والے ہیں حجج اور بینات، یہ الفاظ کا جو انتخاب ہے یہ برات استدلال کی رعایت کے لیے. جی